چین، ہانگ کانگ اور کوریا میں ایک رسم ہے جسے ہیل منی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ رسم کچھ اس طرح سے ہے کہ جعلی کرنسی نوٹ جنہیں کسی فوت شدہ شخص کے اصالہ ثواب کے طور پر جلایا جاتا ہے اور انہیں جلا کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ رقم فوت شدہ رشتہ دار کے پاس پہنچ چکی ہے، جس سے وہ عالم برزخ میں من چاہی خریداری کر سکتا ہے۔ خیر، ہم آج ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے ہانگ کانگ میں خوف و وحشت کی علامت ہے۔ یہ واقعہ بھلے ہی فرضی یا مبالغہ رائے پر مبنی ہو، لیکن آج بھی ہانگ کانگ کے لوگ دل و جان سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دسمبر 1989 کی ایک سرد شام کا قصہ ہے۔ تائی پو نامی قصبے کے ایک مقامی ریسٹورنٹ چاؤ چانگ کی پرفیوم کی گھنٹی بجی۔ عملے کے ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب سے بولنے والے کی آواز کچھ یوں تھی جیسے وہ بالکل کسی خالی اور گونگدار مقام سے بات کر رہا ہو۔ اس نے اپنا آرڈر لکھوایا۔ اس نے 4 افراد کے لیے بیف ہاؤ فن، گاؤ کے گوشت کی نوڈلز اور 4 سیو رائس، چاول اور گوشت کے علاوہ دیگر چند چیزیں لکھوائی اور اپنا ایڈریس ہے ہاؤ فائی گارڈن نامی علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کا بتایا۔ کچن سٹاف نے آرڈر کی تیاری شروع کر دی اور تیار ہو جانے کے بعد ایک ڈیلیوری بوائے کو پارسل دے کر مطلوبہ پتے کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ ایک سرد رات تھی اور بارش کی جڑی بھی جاری تھی۔ ڈیلیوری بوائے کچھ ہی دیر میں مطلوبہ اپارٹمنٹ بلڈنگ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ عمارت بہت پرانی، بسیدہ اور کم آباد دکھائی دے رہی تھی۔ تقریباً پوری عمارت ہی تاریکی میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ محض انٹرنس ہال قدرے روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بائک سے اترا اور پارسل لے کر بلڈنگ کے اندر داخل ہوا۔ اسے اس نیم تاریک سی بلڈنگ میں مطلوبہ اپارٹمنٹ تلاش کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دی اور دوسری جانب یوں گہرا سناٹا کھاری تھا جیسے وہاں کوئی شخص رہائش پذیر ہی نہ ہو۔ اس نے کچھ توقف کیا اور دوبارہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ دروازے سے ٹکرانے سے پہلے ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور تاریکی سے ایک ہاتھ باہر نکلا جو بالکل نحیف سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہاتھ میں کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ ساتھ ہی ایک روکھی سی آواز سنائی دی، پارسل دروازے پر ہی چھوڑ جاؤ۔ ڈیلیوری بوائے نے اس ہاتھ سے نوٹ لیے، پارسل دروازے کے ساتھ زمین پر رکھ کر فوراً واپسی کے لیے مڑ گیا، کیونکہ اسے اس عمارت میں بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس رات شفٹ ختم ہونے کے قریب جب رقم کی گنتی کی جا رہی تھی اور پیسوں کو ترتیب دی جا رہی تھی تو یہ دیکھ کر اسے ایک دھچکا لگا۔ ہے ہاؤ فائی گارڈن کے اس اپارٹمنٹ سے ملی رقم دراصل ہیل منی پر مشتمل ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ گھٹیا مذاق کیا ہے اور ڈیلیوری وصول کر کے اسے جعلی کرنسی پکڑا دی ہے۔ لیکن چونکہ ہوٹل بند ہونے کا ٹائم ہوا جا رہا تھا، چنانچہ یہ طے پایا کہ اس بات کا تصفیہ کل کیا جائے گا۔ اگلی شام چاؤ چانگ کی ہوٹل پہ ایک اور کال موصول ہوئی جس میں گزشتہ شام ہی کی طرح 4 افراد کے لیے بیف ہاؤ فن اور 4 سیو رائس کا آرڈر تھا۔ ایڈریس وہی شام والا تھا۔ وہاں کھانا ڈیلیور کرنے کے لیے اسی ڈیلیوری بوائے کو دوبارہ بھیجا گیا، اس تاکید کے ساتھ اب کی بار رقم کو اچھی طرح سے دیکھ پرکھ کر لائے۔ چنانچہ ڈیلیوری بوائے والدین نخواستہ دوبارہ سے ہاؤ فائی گارڈن کی اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ رات کی ہی طرح دروازہ کھٹکھٹانے پر تاریکی سے ایک نحیف سا ہاتھ باہر نکلا جس نے کرنسی نوٹ تھامے ہوئے تھے۔ اس نے ڈیلیوری بوائے کو پارسل دروازے پر چھوڑ جانے کی ہدایت کی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب کی بار اس نے اچھی طرح چھان پرکھ کر کے کرنسی نوٹوں کے اصلی ہونے کی یقین دہانی کی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس رات رقم کی گنتی کے وقت جب اس آرڈر کی رقم کو جانچا گیا تو وہ حسب سابق ہیل منی ثابت ہوئی، جبکہ ڈیلیوری بوائے واپس آ کر وہ بتا چکا تھا کہ اب کی بار وہ اصلی نوٹ ہی دیکھ بھال کر لایا ہے۔ ہوٹل کے مالک نے ڈیلیوری بوائے کو ساتھ سنائی اور کہا کہ اگلی شام وہ خود ڈیلیوری دینے جائے گا، سابقہ رقم کا بھی مطالبہ کر کے آئے گا۔ اگلی شام چاؤ چانگ کی ہوٹل پہ ایک اور کال موصول ہوئی جس میں گزشتہ شام ہی کی طرح 4 افراد کے لیے بیف ہاؤ فن اور 4 سیو رائس کا آرڈر تھا، گزشتہ 2 شاموں والا تھا۔ لیکن اب کی بار ریسٹورنٹ کا مالک خود اپنی کار میں پارسل لے کر ڈیلیور کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ گزشتہ 2 راتوں ہی کی طرح دروازہ کھٹکھٹانے پر
تاریکی سے ایک نحیف سا ہاتھ باہر نکلا جس نے کرنسی نوٹ تھامے ہوئے تھے۔ اس نے ڈلیوری بوائے کو پارسل دروازے پر چھوڑ جانے کی ہدایت کی اور دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ دروازے کے فوراً سے بند ہو جانے کی وجہ سے مالک ان سے سابقہ رقم کا مطالبہ بھی نہ کر پایا۔ تاہم اب کی بار اس نے بذات خود ایک ایک نوٹ کا معائنہ کیا اور ہر نوٹ کو اصلی پایا۔ لیکن اس رات بھی جب سب آرڈر کی رقم کو جمع کیا گیا تو ترتیب دیتے وقت ہاؤ فائی گارڈنز کے اس آرڈر کی رقم ہیل منی ہی نکلی۔ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا پیشہ ور نوسر بازوں کا کوئی گروہ بار بار اپنی جعلی کرنسی کو کسی طرح ان کے متھے مار کر لذیذ کھانا کھا رہا تھا اور ان کا نقصان کر رہا تھا۔ غصے سے بل کھاتے مالک نے فوراً پولیس کو کال کر دی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح کوئی شخص بار بار جعلی رقم ان کے حوالے کر کے انہیں ٹھگ رہا ہے۔ پولیس نے اپنے 2 اہلکاروں کو جائے واردات کی طرف روانہ کیا۔ پولیس اہلکار جب ہاؤ فائی گارڈن کی اس بلڈنگ میں پہنچے تو انہوں نے اس اپارٹمنٹ کو بند پایا۔ بار بار دستک دینے کے باوجود جب کوئی جواب نہ ملا تو دروازے کا لاک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاک ٹوٹتے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر یخ ٹھنڈک اور ایک ناگوار سی بو نے ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ کے مرکزی کمرے تک پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 4 افراد ایک ٹیبل پر سر ٹیک کے بے جان پڑے تھے۔ پہلی نظر میں ہی کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں۔ ان چاروں کے جسم پر کوئی زخم کے نشان نہ تھے، نہ موت کی کوئی واضح وجہ۔ اس ٹیبل پر مہا جونگ نامی گیم کی کوٹیاں بکھری پڑی تھی اور کچھ کھانے کے برتن بھی۔ ان کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے ہوئی ہے اور انہیں مرے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس حادثے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے شدید سردی کے پیش نظر اپنے کمرے میں کولے کا ہیٹر جلا رکھا تھا، لیکن اس دوران کئی گھنٹوں سے دروازے اور کھڑکیاں بند رہنے کی وجہ سے کمرے میں کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہو گئی اور چاروں گیم کھیلتے کھیلتے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق میز پر موجود اد کھایا کھانا جو کہ 4 سیب رائس اور ہاؤ فن بیف پر مشتمل تھا محض چند گھنٹے پرانا تھا۔ اتنا ہی نہیں، پوسٹ مارٹم کے دوران ان کے مینو میں سے بھی وہی کھانا برآمد ہوا اور وہ بھی چند گھنٹوں پرانا ثابت ہوا۔ آج تک یہ کہانی ہانگ کانگ میں خوف کی علامت ہے۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔